الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ روایت کرنے کے کیا آداب ہیں، اس کے اوپر بات چل رہی تھی، اور اس کی کچھ صفات اور کیفیات اور اس کی جو شرائط ہیں، جو آداب ہیں، ان کے اکثر حصے کو ہم نے پڑھ لیا۔ ابھی جو بات آ رہی ہے اس میں دو مبحثیں یا دو چیپٹرز ہیں، یعنی ایک محدث جو حدیث کی تعلیم دے رہا ہے اس کو کن آداب سے آراستہ ہونا چاہیے، اور دوسری بحث ہے، دوسرا چیپٹر ہے آداب طالب الحدیث، جو حدیث کا علم حاصل کرنے والا ہے اس کو اپنے آپ کو کن آداب کے ساتھ آراستہ کرنا چاہیے، ان کی بحث انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں آداب المحدث، وہ آدمی، وہ شیخ جو حدیث بیان کرنے والا ہے، حدیث کی تعلیم لوگوں کو دے رہا ہے، اس کو کون کون سے آداب سے راستہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے مقدمے میں بات ہو رہی ہے کہ حدیث ان افضل وسائل میں سے ہے کہ جو اللہ کے تقرب کا جو ہے سبب بنتے ہیں، اور یہ بہت ہی اشرف کاموں میں سے ہے۔ تو جو آدمی، جو انسان حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کے درمیان اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی ہمت میں لگا رہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، اس میں بہت ہی محسن خوبیاں ہوں، اور وہ خود لوگوں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ حدیث میں جو احکام آ رہے ہیں، وہ حدیث میں جو اخلاق آ رہے ہیں، وہ ان کی ایک سچی مثال ان کے سامنے ثابت ہو، اور گویا کہ وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ لوگوں کو بتانے سے پہلے خود اپنے آپ پر اس کا پریکٹیکل کرے، خود وہ حدیث کا عامل بنے، حدیث پہ عمل کرے، پھر لوگوں کو اس کی تلقین کرے۔ یہ آداب ہیں اور یہ مقدمے کے طور پر بات کی گئی ہے۔ اب کہتے ہیں ابرز ما ينبغي ان يتحلى به المحدث، ایک محدث کے لیے سب سے زیادہ کیا وہ امور ہیں جن سے اس کو آراستہ ہونا چاہیے، یعنی وہ کون سے آداب ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہیں وہ ایک محدث کے لیے جو حدیثوں کی تعلیم دے رہا ہے، حدیث کا علم لوگوں کے درمیان جو ہے اجاگر کر رہا ہے۔ سب سے پہلا جو ادب ہے جس کے بغیر کسی عمل کی قبولیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور خاص کر حدیث کی جب تعلیم دی جا رہی ہے، پہلا ادب ہے تصحیح النیت و اخلاصها، نیت کی اصلاح کرنی ہے اور اپنے آپ کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرنا ہے۔ دنیا کی غرضیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو اور دل کو جو ہے صاف کرنا ہے۔ جیسا کہ کوئی بندہ جو ریاست یا شہرت کی غرض سے کوئی کر رہا ہے، تو احادیث میں آتا ہے، بعض سلف صالحین کے اقوال ہیں یہ، کہ جو آدمی کسی شہرت کی غرض سے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا، نہ ہی وہ کبھی سچا بن سکتا ہے اپنے عمل میں جو وہ کہہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے کرنے کا کام ہے کہ نیت کی اصلاح اور اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا، اور دوسرا اور اہم ادب یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہو وہ یہ کہ حدیث کو لوگوں کے درمیان عام کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، لیکن اس کا صرف اور صرف غرض اور مقصود یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی اس کو امید ہو۔ تیسرا ادب ذکر کیا گیا کہ اللہ یحدث بحضرت من هو اولی منہ لسنہ او علمہ، کہ ایک محدث جب حدیث بیان کر رہا ہے، حدیث کی تعلیم دے رہا ہے، تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا مجھ سے اولا، مجھ سے اعلیٰ علم کا مالک کوئی اس مجلس میں موجود ہے۔ علم کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، یعنی علم اور عمر کے لحاظ سے اگر کوئی آدمی اس مجلس میں موجود ہے تو اس حدیث بیان کرنے والے کو چاہیے کہ وہ خود حدیث نہ بیان کرے، بلکہ اپنے سے اعلیٰ علم والا جو ہے اس کو جو ہے اس مسند پر بٹھائے اور اس کو کہے اور اس سے یہ پیشکش کرے کہ وہ حدیث کو بیان کرے۔ تو ایک محدث کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب اپنے سے اعلیٰ کو مجلس میں دیکھے تو اس کو پیش کرے کہ وہ حدیث بیان کرے۔
اور یہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر اوقات یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بس جس کے پاس تھوڑا بہت ہے وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، بے شک سامنے عالم بیٹھا ہوا ہے کوئی بڑا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ لیکن ایک علم والا جو حدیث کا عالم ہے اس کو یہ ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اپنے سے اعلیٰ جو ہے اس کو پہلے مقدم سمجھے۔ اگلا جو ادب بتایا گیا ہے، یرشد من سألہ عن شیء من الحدیث وهو یعلم انه موجود عند غیرہ الى ذلك الغیر، کہ ایک آدمی کسی محدث سے جب کوئی سوال کرتا ہے، کسی حدیث کے بارے میں پوچھتا ہے، اب اس محدث کے پاس اگر وہ حدیث موجود نہیں ہے تو اس کو خود نہیں جواب دینا چاہیے، بلکہ اس کو کہنا چاہیے کہ فلاں محدث ہے، فلاں عالم ہے، ان کے پاس یہ حدیث ہے، یا ان کے پاس اس فلاں مسئلے کا علم ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ تو یہ ایک حدیث بیان کرنے والے عالم کے آداب میں سے یہ بھی شامل ہے کہ اگر اس کو کوئی مسئلہ نہیں پتہ یا کسی حدیث کے بارے میں نہیں پتہ، تو جس کو علم ہے اس کی طرف اس فلاں بندے کی جو سائل ہے، جو مسئلہ پوچھنے آیا ہے، اس کی جو ہے کر دے کہ فلاں بندہ جو ہے اس کے بارے میں جانتا ہے، فلاں عالم اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ خود وہ ٹامک ٹوئیاں کرتا رہے، نہیں، بلکہ اس کو اس فلاں عالم کی طرف جو ہے اس بندے کو بھیج دینا چاہیے اور اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ اور اگلا جو ادب بیان کیا گیا کہ ایک محدث اگر اپنے طلباء میں سے کسی ایسے طالب کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ فلاں طالب علم اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کی نیت خالص نہیں ہے، یا یہ ایک خاص نیت کے لیے کام کر رہا ہے، اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں ہے، تو پھر بھی اس محدث کے لیے یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کو حدیث سے روکے یا اس کو کہے کہ تیری نیت خراب ہے، میں تمہیں حدیث نہیں بتاتا یا تمہیں علم کی بات نہیں بتاتا، اس لیے کہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے لیکن اس کے دل کے حالات کا تو نہیں پتہ۔ اس سے نیت کے صحیح کرنے کی امید کی جا سکتی ہے، اس کو نصیحت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو علم سے، حدیث سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی ایک محدث کے آداب میں سے ہے۔ اب ایک محدث کے جو حدیث کی تعلیم دے رہا ہے لوگوں کو، اس کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ حدیث کی املاء اور تعلیم کی مجلس کو قائم کرے اگر وہ اس کا اہل ہے، یعنی اگر وہ حدیث کی املاء کرا سکتا ہے، اس کی تعلیم جو ہے اس صورت میں کرا سکتا ہے کہ لوگوں کو املاء کرائے اور لوگ لکھیں، تو اس کو کرانا چاہیے۔ اور یہ اعلیٰ مراتب روایہ میں سے ہیں، یعنی روایت کے سب سے اعلیٰ مراتب میں سے یہ ہے کہ استاد اسٹوڈنٹس طلباء جو ہیں ان کے سامنے حدیث کو بیان کریں اور طلباء لکھیں، یہ سب سے اعلیٰ مراتب میں سے، اور یہ محدث کے آداب میں سے بھی ہے۔ اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ وہ کون کون سی مستحب اور مستحسن اور خوبصورت آپ کہہ سکتے ہیں فعل ہیں کہ اگر ایک محدث جب اپنے طلباء کو حدیث بیان کرنے آ رہا ہے، املاء کرانے آ رہا ہے، ان کے سامنے حدیث اس انداز میں بیان کرے کہ وہ حدیث کو لکھ رہے ہیں، یا کسی صورت میں بھی وہ ایک حدیث کا درس ہے اس کے لیے، تو اس محدث کے لیے کیا کیا امور اپنانے چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ حدیث کی اس مجلس میں آنے سے پہلے ایک محدث کو ایک جو حدیث کی تعلیم دے رہا ہے اس کو چاہیے کہ معطر ہو کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، اور اپنی داڑھی کو درست کر کے آئے اور اس میں تیل لگا کے، یا جس بھی صورت میں، تو وہ اس حالت میں آئے کہ اس پر وقار اور سکینت ہو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ وہ اپنی مسند پہ بیٹھے جس پر بیٹھ کے اس نے حدیث بیان کرنی ہے، اور وہ وقار اور ہیبت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کی تعظیم میں کوئی ہنسی مذاق کا معاملہ نہ ہو، بلکہ وقار کے ساتھ بیٹھے اور ہیبت ہو ایک، اور حدیث کا ایک عظمت والا معاملہ لوگوں کے دلوں میں موجود ہو۔ اب اس حدیث کی مجلس میں ایک محدث کے لیے یہ بھی ادب لازمی ہے کہ وہ سارے حاضرین جو طلباء ہیں ان کی طرف متوجہ ہو، کسی ایک خاص شخص کو خاص کر کے اس کے ساتھ عنایت برتنا یہ بھی محدث کے آداب میں سے نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک محدث کے آداب میں سے ہے کہ حدیث کی جب وہ مجلس کو شروع کرے یا ختم کرے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ پر
حمد جو ہے ان کے کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کہے، اور اس حالات، اس منظر میں یا کوئی اس وقت جو بھی دعا کی جا سکتی ہے، جو اس وقت کے حالات ہیں اس کے مطابق اگر دعا کرنی ہو تو یہ بھی مستحسن چیز ہے۔ یعنی مجلس کے شروع میں اور مجلس کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام اور دعا جو اس حال کے مطابق ہے، یہ بھی ایک محدث کے آداب میں سے ہے، اور یہ سنت رسول بھی ہے، یا آپ کہہ لیں سنت صحابہ یا سلف۔ اور اگلا جو ادب بیان کیا گیا ہے کہ ایک محدث کو اپنے حاضرین، اپنی جو مجلس، اس کی مجلس میں جو آئے ہوئے ہیں، جو اس کے طلباء ہیں، ان کی عقل کے لیول تک پہنچ کر بات کرنی ہے۔ ایسی بات جو حاضرین کے عقل میں آنے والی نہیں ہے یا ان کے فہم سے ماوراء ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، یا ایسی حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے جو ان کے عقل میں نہیں آنے والی یا ان کی سمجھ سے ماوراء چیز ہے۔ یہ بھی ایک محدث کے آداب میں سے ہے۔ اور یہ بھی ایک ادب بیان کیا گیا ہے کہ ان یختم الاملاء بحکایات و نوادر، کہ مجلس ختم کرنے سے پہلے کوئی ایسا قصہ بیان کیا جائے جو ہو سچا، لیکن اس میں مطلب لوگوں کی جو ہے تنگی کو یا ان کی تھکن کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسا قصہ بیان کیا جائے جس کو وہ پسند کریں یا جو ویسے ان کی دلوں کو بہانے والا ہو۔ یہ بھی ایک محدث کے آداب میں سے ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں کی جو ہے تھکن کا یا ان کے اکتانے کا کوئی معاملہ نہ پیش ہو، بلکہ حدیث کے معاملے میں ان کو اس بات کا بھی اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ لوگ جو ہے تھکے نہ ہی لوگ تنگ آئیں، بلکہ ان کے مطابق اور ان کے حالات کے مطابق دیکھ کر اس نے معاملہ کرنا ہے۔ اب اس سینیریو میں یہ بات بھی آتی ہے یا یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک محدث جو حدیث کی تعلیم دینے والا ہے، اس کے لیے کون سی عمر خاص ہونی چاہیے کہ جس میں وہ حدیث کو بیان کرنا یا حدیث کا علم پہنچانے شروع کر دے؟ یعنی وہ کون سی عمر خاص ہونی چاہیے جس کو ہم خاص کر لیں؟ اس میں علماء نے کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ 50 سال کم سے کم عمر ہونی چاہیے، بعض نے کہا ہے 40 سال کم سے کم عمر ہونی چاہیے، لیکن صحیح جو بات ہے کہ جب بھی ایک آدمی اس بات کا اہل ہو جائے کہ وہ حدیث کا علم اس کے پاس موجود ہے، حدیث کے بارے میں جانتا ہے، اس کے علوم کے بارے میں جانتا ہے، اور اس کی حاجت اور ضرورت بھی پیدا ہو گئی ہے، اس کی حاجت اور ضرورت بھی پیدا ہو گئی ہے، تو تب کوئی بھی اس کی عمر ہو وہ حدیث بیان کرنے کے لیے حدیث کی مسند پر بیٹھ سکتا ہے، ایک محدث کی مسند پر بیٹھ سکتا ہے۔ یعنی عمر کوئی بھی ہو، بس اس کی اہلیت اور اس جگہ کی حاجت کو دیکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس سے اعلیٰ کوئی اس وقت نہ ہو تو تب جو ہے وہ حدیث کو بیان کر سکتا ہے۔ یہ تو کچھ آداب ایک محدث کے بارے میں ہم نے ذکر کر دیے۔ باقاعدہ اس میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جیسا کہ امام خطیب البغدادی نے ایک کتاب لکھی ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع۔ اس میں انہوں نے ایک محدث کے کیا کیا آداب ہو سکتے ہیں باقاعدہ اس کے لیے کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح امام ابن عبد البر نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جامع بیان العلم و فضلہ و ما ينبغی فی روایتہ و حملہ۔ ان دونوں کتابوں میں آپ کو محدث کے آداب تفصیل سے آپ کو مل سکتے ہیں، تو اس سے آپ مزید استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔